الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا سفر اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج 6 محرم الحرام ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ وہ دن تھا جب باطل اپنی پوری شیطانی طاقت اور مکاری کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکٹھا ہو رہا تھا۔ ایک طرف ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کے لشکر کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر 10 ہزار ہو رہی تھی، تو دوسری طرف خیمہ حسینی میں کل ملا کر صرف چند درجن باوفا انصار اور اہل بیت موجود تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 محرم الحرام کے ان مستند اور تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے جو علم اور جذبے کا ایک انوکھا امتزاج ہیں۔ خاص طور پر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کہ وہ تمام شیطانی پیغامات اور خطوط جو اس نے عمر بن سعد کو بھیجے اور ان کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بوڑھے اور وفادار صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر کے وہ تاریخی مہم جب وہ اپنی قوم بنی اسد کے پاس نصرت کے لیے گئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 6 محرم کا وہ دن تھا جب کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد شدید غصے اور بے چینی کی حالت میں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عمر بن سعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے اور وہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ 6 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک انتہائی سخت اور شیطانی خط لکھا۔ ناظرین، اس شیطانی پیغام میں ابن زیاد نے لکھا: اے عمر بن سعد، یاد رکھو میں نے تمہیں کربلا حسین کے ساتھ مصلحت کرنے یا ان کے لیے سفارشیں بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ حسین پر گھیرا تنگ کر دو اور ان کے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ اور انہیں مجبور کرو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر حملہ کرو، ان کے جسموں کو پامال کر دو، کیونکہ وہ سرکش اور باغی ہیں، معاذ اللہ۔ اور اگر تم میرا یہ حکم نہیں مان سکتے تو ہماری فوج کی کمانڈ شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ ناظرین، یہ ابن زیاد کا وہ شیطانی دباؤ تھا جس نے عمر بن سعد کو دنیا اور آخرت کے خسارے میں ڈال دیا۔ اس خط کے آتے ہی عمر بن سعد نے اپنی دنیاوی سلطنت بچانے کے لیے امام علی مقام پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور کوفہ سے آنے والے ہر نئے فوجی دستے کو سختی سے امام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس شیطانی خط کے بعد کوفہ میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ جو مرد بھی کربلا جانے سے انکار کرے گا اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سختی کا یہ نتیجہ نکلا کہ 6 محرم تک کربلا کی تپتی ریت پر یزیدی فوج کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی تھی اور روزانہ نئے دستے پہنچ رہے تھے۔ اس کے برعکس نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گنتی کے چند نفوس تھے۔ علمی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ امام علی مقام جانتے تھے کہ یہاں اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہاں حکومت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی دنیاوی فوج جمع کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھا جو حق پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب یزیدی لشکر کا یہ بے پناہ گھیراؤ اور دباؤ حضرت حبیب ابن مظاہر نے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ حبیب ابن مظاہر
مولا علی کے وہ اصحاب خاص میں سے تھے جنہیں حاملان علوم کہا جاتا تھا، یعنی مستقبل کے واقعات کا علم تھا۔ وہ بوڑھے ضرور تھے لیکن ان کا دل جوان تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے شیطانی پیغامات کے بعد گھیرا سخت ہو رہا ہے تو وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے فرزند رسول، یہاں قریب ہی میری قوم بنی اسد کا ایک قبیلہ آباد ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں رات کے اندھیرے میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں اپنی مدد کے لیے دعوت دوں، شاید اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دے اور وہ آپ کی نصرت کے لیے آ جائیں۔ امام علی مقام نے اپنے اس بوڑھے اور وفادار صحابی کی مخلصانہ پیشکش کو قبول فرمایا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ رات کا اندھیرا اور سناٹا چھا چکا تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر چپکے اور چھپ کر، چونکہ یزیدی پہرے بہت سخت تھے، یزیدی پہروں سے بچتے ہوئے بنی اسد کے قبیلے پہنچے۔ قبیلے کے لوگ حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ جب انہوں نے پوچھا، اے حبیب، رات کے اس پہر اور کیسے آنا ہوا؟ تو حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کا وہ بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں تمہیں رسول اللہ کے نواسے کی مدد کے لیے بلاتا ہوں، وہ حسین جنہیں ابن زیاد اور عمر بن سعد کے شیطانی لشکر نے گھیر رکھا ہے اور ان پر پانی بند کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ تم غیرت مند لوگ ہو، اٹھو اور اپنے نبی کے بیٹے کی مدد کرو۔ خدا کی قسم، اگر تم ان کی راہ میں جان دو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے اس جذباتی اور ایمانی الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ قبیلے کے سردار عبداللہ بن بشیر کھڑے ہو گئے اور کہا، اے حبیب، ہم حاضر ہیں اور حسین پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تقریباً 70 سے 90 جنگجو فوراً تیار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں ہی کربلا کی طرف چل پڑے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، باطل کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا، چالاک تھا۔ قبیلے کے ہی ایک شخص نے چپکے سے جا کر عمر بن سعد کو خبر دے دی۔ عمر بن سعد نے فوراً ایک ظالم کمانڈر ازرق بن حارث کو 400 سوار دے کر بھیجا تاکہ بنی اسد کے ان غازیوں کا راستہ روکا جا سکے۔ دریائے فرات کے قریب رات کے سناٹے میں دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، شدید جنگ ہوئی۔ بنی اسد کے بہادروں نے شاندار مقابلہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم خیمہ حسینی تک نہیں پہنچ سکیں گے تو وہ واپس پلٹ گئے۔ اور یزیدی فوج، انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یزیدی فوج ان کے بچوں، عورتوں اور خیموں کو تباہ کر دے گی، تو وہ رات کے اندھیرے میں پیچھے ہٹ گئے اور وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دور چلے گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اکیلے نم آنکھوں کے ساتھ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب انہوں نے امام کو پورا واقعہ سنایا اور دشمن کی اس مکار چال کا ذکر کیا تو امام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام نے حبیب کی اس کوشش پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ناظرین، 6 محرم کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل ہمیشہ اپنے شیطانی پیغامات، لالچ اور خوف کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ابن زیاد نے کیا۔ لیکن حبیب ابن مظاہر جیسے سچے عاشق آخری وقت تک حق کے چراغ کو روشن کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے علمی اور جذباتی حقائق پر مبنی 6 محرم کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔